اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کرام کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتے تھے اور کن اعمال کی وجہ سے ان کی غیبی مدد ہوتی تھی، صحابہ کرام کون سے عمل کرتے تھے، آج انشاءاللہ اس موضوع پر بیان ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام ناگواریوں اور سختیوں کو لے کر اترا ہے، یعنی ناگواریاں اور سختیاں برداشت کرنے سے اسلام کو ترقی ملتی ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ بلائی ناگواری میں پائی، چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے بڑی ناگواری کے ساتھ نکلے، لیکن اللہ نے اسی ہجرت کی وجہ سے ہمیں بلندی اور کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں گئے تھے۔ اس وقت ہمارا حال وہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوستو، اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو گراں سمجھتی تھی اور وہ اس مصلحت کے کام میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، اپنے بچاؤ کے لیے آپ سے بطور مشورہ اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جاوے، اور مسلح جماعت قریش کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بھی ہمارے لیے بلندی اور کامیابی رکھ دی، حالانکہ یہ غزوہ ہماری مرضی کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بلائی ناگواری میں پائی۔ حضرت محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قصہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد یمامہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں یمامہ یہ خط لکھا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور اللہ کے بندے ابو بکر کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کے نام اور ان مہاجرین انصار اور اخلاص کے ساتھ ان کا اتباع کرنے والوں کے نام جو حضرت خالد کے ساتھ ہے، سلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دوست کو عزت دی اور اپنے دشمن کو ذلیل کیا اور تمام گروہوں پر اکیلا ہی غالب آ گیا۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے یہ فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لاوے اور نیک عمل کرے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکمت دی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے یعنی اسلام، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا۔ حضرت ابو بکر نے یہ پوری آیت لکھی، اس کے بعد لکھا: یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا فرمان ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے اور قرآن میں فرماتا ہے: کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ: جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے۔ آیات لکھنے کے بعد لکھا: اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے
وہ سارے اللہ سے پورے کراؤ، جس کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے ان وعدوں کے لیے جو شرطیں لگائی ہے تم وہ شرطیں پوری کرو، اور اللہ نے جو کام تم پر فرض کیے ہیں ان میں اللہ کی اطاعت کرو، چاہے اس میں کتنی مشقت اٹھانی پڑے اور کتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑے اور کتنے دور دور کے سفر کرنے پڑے اور کتنے مالی اور جانی نقصانات اٹھانے پڑے، کیونکہ اللہ کے اجر عظیم کے مقابلے میں یہ سب کچھ بھی نہیں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کے راستے میں لکھ لو اور مال و جان لے کر خوب جہاد کرو۔ پھر اس کے متعلق آیات لکھے، پھر لکھا غور سے سنو، میں نے حضرت خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں جا کر میرے دوسرے حکم کا انتظار کرے، لہٰذا آپ لوگ سب ان کے ساتھ جاؤ اور ان کا ساتھ چھوڑ کر زمین سے مت چمٹو، کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں جس کی نیت اچھی ہو اور جسے خیر کے کاموں کا بہت زیادہ شوق ہو۔ جب آپ لوگ عراق پہنچ جاؤ تو میرے حکم کے آنے تک وہیں رہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام ضروری کاموں کی کفایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یا نبی، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے رب، یعنی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کا رب بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے یعنی جہاد کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ چلے اللہ کے حکم کے مطابق ہم جہاد کریں گے، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ جائے اور آپ کا رب جائے، یعنی آپ دونوں جاؤ، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ ہم یہی ٹھہریں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ان کی طرح نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ساتھ کفار کا مقابلہ کریں گے، چاہے اس میں ہمیں شہادت ملے تو اس پر ہمیں فخر ہوگا، اگر شہادت نہیں ملی تو ہم غازی بنیں گے۔ دوستو، صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا تھا، صحابہ ان کے لیے جان و مال یعنی سب ان کا تیار تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے لیے وہ سب صحابہ تیار تھے، یہ ان کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جہاد تو دور کی بات، جو افضل جہاد ہے وہ نماز ہے، یعنی شیطان کے ساتھ جہاد ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہے۔ 2 قدم پہ مسجد ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو سالوں سال مسجد کا بالکل رخ ہی نہیں کرتے، بالکل مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں۔ یہ مصروفیت قبر میں، قیامت میں ان کے لیے عذاب بنے گا۔ ایسی مصروفیت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مصروفیت سے اللہ کی پناہ مانگو جو مصروفیت آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ ایسی مصروفیت سے اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں ایسی مصروفیت میں مبتلا نہ کر جو ہمیں آپ سے غافل کر دے، جو کہ آج ہم لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں۔ بس صرف نام کے ہی مسلمان ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ حج نام کے لیے ہے، اگر نماز ہے تو وہ بھی نام کے لیے، اگر حج ہے وہ تو 100% نام کے لیے ہے۔ زکوٰۃ تو بالکل ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہے۔ پڑوس میں رہنے والے بھوک سے بھی مر جائے لیکن ہمیں ان کا کوئی خبر نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ یعنی ان کے پاس رات کا کھانا ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسلام ہمیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے، بلکہ اس پر زور دیتا ہے کہ تمہارے جو ماتحت ہے، تمہارے جو ہمسایہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس روٹی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ کا ہمسایہ، آپ کا بھائی
یعنی بھوکا سو رہا ہے تو اللہ قیامت کے دن آپ کو پکڑے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے ہمسایہ کا یعنی اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، یعنی ہم سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، یا صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھے گا اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ خدا نخواستہ اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں کچھ معافی کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد میں نہیں۔ جو بندوں کے حق ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی معافی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔